بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مجھے تلاش کر لے گی، میں ابھی اسی لیے آواز بدل کر بول رہا ہوں کہ وہ خطرناک عورت میرے دماغ تک نہ پہنچ سکے۔ خاص ماتحت نے پوچھا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہم یہاں رہیں گے تو نیلما ہم سب کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لے گی۔ اب سے پہلے بلی ڈونا نے بھی یہی کیا تھا، مجھے دھوکہ دینا چاہا، میں بچ گیا، تم سب اس کے تابعدار بن گئے، پھر تم سب دیکھ چکے ہو کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ وہ خود نیلما کی داسی بن چکی ہے، آئندہ نیلما بھی یہی کرے گی اور تم سب کو اپنا تابعدار بنائے گی، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم سب ایک عرصے سے میرے وفادار ہو، میں تمہیں نیلما کے شہر سے بھی نکال لوں گا۔ پارس نے سوچا تھا کہ وہ کسی طرح جے رانگا کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں ڈمی جے رانگا بیٹھا ہوا تھا اور اصلی جے رانگا آواز اور لہجہ بدل کر بول رہا تھا، اس طرح وہ محفوظ تھا۔ اس نے کہا، اگر ہمارے درمیان نیلما موجود ہے اور میری باتیں سن رہی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا چہرہ بدل لیا ہے تاکہ نیلما کی آتما بھی مجھے چہرے سے نہ پہچان سکے۔ پارس وہاں رہ کر جے رانگا کی مزید گفتگو سننا چاہتا تھا، لیکن اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر بولا، کون؟ میں پورس بول رہا ہوں، مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی کہ تم ایک بے قصور لڑکی روشنا کو اغوا کرو گے، اسے مار ڈالو گے یا اس کا لب و لہجہ بدل دو گے۔ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا اس کا لب و لہجہ بدلا ہے یا اسے ہلاک کر دیا ہے؟ مجھے اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں روشنا کو اس بنگلے سے لے گیا ہوں یا میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے؟ تم نے ہی سازش کے تحت روشنا کو اس ساحلی بنگلے میں پہنچایا ہے، اس کے لیے تم نے ہم شکل اور ہم آواز ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ بیچاری روشنا تمہیں دیکھ کر دھوکہ کھاتی رہی کہ تم اس کے محبوب پورس ہو۔ بے شک میں نے ایسا کیا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، مگر میرے کچھ اصول ہیں، میں کسی بے قصور کو کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ اپنی کھوپڑی سے یہ بات نکال دو کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں گا، تو پھر روشنا کہاں ہے؟ یہ صرف نیلما جانتی ہے، میرے ایک ماتحت کی طرح۔ تمہارا ایک ماتحت بھی روشنا کے دماغ میں رہتا تھا۔ میرے ماتحت کی رپورٹ ہے کہ اس نے روشنا کے اندر ایک عورت کی آواز سنی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی اس کے دماغ میں چھپا ہوا ہے وہ فوراً چلا جائے۔ میرا ماتحت جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ اس کے دماغ سے نکل آیا۔ اس نے دوسری بار پھر روشنا کے اندر جانا چاہا تو اس کی سوچ کی لہروں کو روشنا کا دماغ نہیں ملا، جیسے وہ مر چکی ہو۔ لیکن پارس، تم بہت مکار ہو، یہ تمہاری کوئی چال ہو سکتی ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا الزام نیلما کو دے رہے ہو۔ میں نے جو سچ تھا کہہ دیا، تم یقین نہ کرو، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر پارس نے سانس روک لیا۔ پورس دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ نتاشا بھی اس کے ساتھ پارس کے دماغ میں گئی تھی اور اس کی باتیں سنی تھی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، پارس جھوٹا اور مکار ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ نیلما پھر کسی نئے روپ میں واپس آ گئی ہو۔ پورس نے کہا، یہ ممکن ہے، آخری وقت میں نے نیلما کو مصیبت میں ڈالا تھا، ندیدہ بن کر اس کے اندر سما گیا تھا، وہ اپنی آتما شکتی کے ذریعے بھی مجھے اپنے اندر سے نہ نکال سکی۔ اس نے مجھ سے سمجھوتا کرنا چاہا، پھر بھی میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اپنا موجودہ جسم چھوڑ کر کسی دوسری حسینہ کے جسم میں جائے گی تو پھر اس دنیا میں آ کر مجھ سے ضرور انتقام لے گی۔ نتاشا نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس نے انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ نتالیا کے اندر پہنچ کر معلوم کر چکی ہو کہ تم اس کے دیوانے ہو، اس لیے اس کا لب و لہجہ بدل کر اسے کہیں لے گئی ہے۔ پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری بہن کو ہر حال میں وہاں سے نکال لاؤں گا جہاں وہ ہوگی، خواہ وہ پارس کے پاس ہو یا نیلما اسے لے گئی ہو۔ تم ایک دشمن کو بھول رہے ہو۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ شخص جو حویلی میں ندیدہ بن کر مجھے ٹریپ کرنا چاہتا تھا اور تم نے بڑی چالاکی سے مجھے اس سے چھین کر اسے شکست دی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچ کر تمام اہم دستاویزات لے جا سکتا ہے تو تمہارے ساحلی بنگلے میں پہنچ کر نتالیا کو بھی وہاں سے لے جا سکتا ہے۔ پورس میرے متعلق سوچتے ہوئے بولا، ہماری مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم اب تک اس پراسرار حویلی والے پراسرار شخص کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر پائے ہیں۔ میں اس کے بارے میں سوچتی رہی ہوں اور اس نتیجے پر پہنچ رہی ہوں کہ اس پراسرار شخص اور گرو دیو کے درمیان گہری دشمنی ہے۔ وہ گرو دیو کو نقصان پہنچا کر حویلی سے جا رہا تھا کہ اچانک میں ظاہر ہو گئی تھی۔ شاید وہ مجھے گرو دیو کی اعلی کار سمجھ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ پورس نے کہا،
اور ناکام ہونے پر وہ میرے ساحلی بنگلے تک پہنچ گیا۔ وہ تمہیں نہ لے جا سکا، تمہاری بہن کو لے گیا۔ تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے۔ مجھے اس پراسرار شخص کی آواز اور لہجہ یاد ہے، کیا اس سے بات کی جائے؟ ہم نتالیہ تک پہنچنے کے لیے دوست اور دشمن سب ہی سے رابطہ کریں گے۔ نتاشا نے میری آواز اور لہجے کو اچھی طرح یاد کر کے خیال خوانی کی پرواز کی۔ پورس نتاشا کے دماغ میں تھا۔ میں نے سوچ کی، لہروں کو محسوس کرتے ہی پوچھا، کون ہے؟ پورس نے کہا، میں وہی ہوں جس نے حویلی میں اس عورت کو ٹریپ نہیں ہونے دیا تھا اور اسے تم سے چھین کر لے گیا تھا۔ میں نے کہا، بھائی میں نے اس وقت تمہاری ذہانت اور حاضر دماغ کی تعریف کی تھی، کچھ اور تعریفیں سننے آئے ہو۔ تم اچھی طرح سمجھ گئے ہو کہ میں کس لیے آیا ہوں، میرے متعلق معلومات حاصل کرنے آئے ہو۔ میں نے بھی اس رات کے بعد بڑی معلومات حاصل کی ہیں۔ حویلی میں جس عورت کو نہیں جانتا تھا اور اسے جاننے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس کا نام نتاشا ہے، اور یہ تو سب ہی کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کل نتاشا اور پورس میں بڑی گہری دوستی ہے۔ اس حوالے سے تم پورس ہو، کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ غلط کیسے سمجھو گے؟ یہ معلوم ہوتے ہی کہ میں پورس ہوں، تم نے ممبئی کے ساحلی بنگلے میں پہنچ کر میری محبوبہ کو اغوا کر لیا۔ بھائی تم بہت دور تک پہنچ جاتے ہو، ایک مثال ہے جیسے کتیسا، اس کے مطابق تم نے جیسا کیا ہے ویسا پا رہے ہو۔ آخر ہمارا خیال درست نکلا، تم نے اس بیچاری کو اغوا کیا ہے۔ ابھی میں نے ایک مثال دی ہے، یہ اقرار نہیں کیا ہے کہ اسے بنگلے سے کہیں لے گیا ہوں۔ دیکھو مسٹر، بات کو نہ الجھاؤ، ہم سے سمجھوتا کر لو، ہم تمہاری کوئی سی بھی شرط مان لیں گے، تم اسے واپس کر دو۔ یہ مانتے ہو کہ ہار جیت عقل سے بھی ہوتی ہے اور مقدر سے بھی۔ اس رات میں ہار گیا تھا، آج تمہاری ہار ہو رہی ہے۔ میں اپنی ہار مانتا ہوں، کسی بھی شرط پر میری محبوبہ کو واپس کر دو۔ وہ تمہیں گھر بیٹھے واپس نہیں ملے گی، ذرا تکلیف اٹھانی ہوگی۔ کیسی تکلیف؟ وہ جہاں بھی ہے وہاں تمہیں جا کر اسے لانا ہوگا۔ مجھ سے چال چل رہے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بتائی ہوئی جگہ جاؤں اور تمہارے دام میں آ جاؤں۔ اس رات حویلی میں تمہیں ذہین کہا تھا، آج احمق کہہ رہا ہوں۔ کیا تم اپنے کسی اعلی کار کے دماغ میں رہ کر نہیں جا سکو گے؟ وہ جھینپ کر بولا، میں اپنی محبوبہ کے لیے اس قدر پریشان ہوں کہ ایک اعلی کار کے بارے میں نہ سوچ سکا۔ تمہارے مشورے کا شکریہ، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ ابھی تو میں نے شرط پیش نہیں کی ہے۔ کیا ہے شرط تمہاری؟ یہ وعدہ کرو کہ آج میں تمہارے کام آ رہا ہوں، آئندہ کبھی تم میرے کام آؤ گے۔ اتنی آسان شرط؟ کیا مجھ پر بھروسہ ہے؟ میں کام نکل جانے کے بعد آئندہ وعدہ پورا کروں گا اور تمہارے کام آؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ پارس اور پورس دونوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے کام آنے والوں کے کام آتے ہیں۔ تم دوسری بار میری تعریف کر رہے ہو، تمہارا شکریہ۔ اب اصل بات سنو، ممبئی سے حیدرآباد جانے والی ہائی وے کے درمیان ایک چھوٹا ٹاؤن ہے، اس ٹاؤن کا نام مدھو پور ہے۔ اس کے قریب ہائی وے کے بائیں طرف ایک بستی آباد ہو رہی ہے، وہاں ایک چھوٹا سا مندر اور دھرم شالہ ہے، اور وہیں ایک عالیشان محل تعمیر کے آخری مرحلے پر ہے۔ پہلے وہاں صرف 2 جھونپڑیاں تھیں۔ ایک جھونپڑی میں نندا رانی نام کی نہایت حسین دوشیزہ تھی جو نہایت ہی معصوم اور بزدل تھی۔ اچانک ایک رات وہ شیرنی بن گئی، غریب سے بے انتہا دولت مند بن گئی۔ میری باتوں کا یقین تمہیں اس وقت آئے گا جب تم وہاں اپنے اعلی کار کے ذریعے نندا رانی کو دیکھو گے اور حیران رہ جاؤ گے، وہ بالکل شی طرح کی ہم شکل ہے۔ یہ واقعی ہمارے لیے چونکا دینے والی بات ہے، اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ غریب معصوم اور بزدل نندا رانی اچانک شیرنی کیسے بن گئی ہے۔ یقیناً نیلما اس کے اندر سما گئی ہے، لیکن میری روشنا کہاں ہے؟ اسے نیلما لے گئی ہے، یہ تو وہاں جا کر معلوم ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہاری محبوبہ کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ تم نندا رانی اور نیلما کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ میری معلومات کے کچھ ذرائع ہیں، تم اپنے ذرائع مجھے نہیں بتاؤ گے، میں تمہیں کیسے بتا دوں؟ ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ بلی ڈونا 12 گھنٹے کے لیے ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گئی تھی اور 12 گھنٹوں تک محفوظ رہنے کے لیے اس بستی میں گئی تھی۔ میں اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت مجھے خطرے کا احساس ہوا، پھر میں نے ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھا، وہاں جو نندا رانی کہلاتی ہے، اس نے بلی کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور اسے اپنی داسی بنا لیا۔ اس کے بعد ہی میں نے جب نندا رانی کے متعلق معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ وہ ایک غریب اور معصوم دوشیزہ تھی اور اچانک دولت مند بن گئی تھی۔
میرا خیال ہے میں نے بہت کچھ بتا دیا ہے، اب جاؤ اور میری سچائی کی تصدیق کر لو۔ میں نے سانس روک لی۔ نتاشا اور پورس چلے گئے۔ نیلما کی پارس اور پورس دونوں سے دشمنی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیلما کو میرے بیٹے کی طرف توجہ دینے کا موقع نہ ملے اور وہ اپنے موجودہ معاملات سے نمٹتا رہے، اس لیے میں نے پورس کو نیلما کے پیچھے لگا دیا۔ اب وہ دونوں کچھ عرصے تک ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے۔ میں نے علی اور فہمی کو مخاطب کیا، ان سے کہا کہ وہ تیار رہیں، 1 گھنٹے بعد فہمی نیلما سے رابطہ کر سکتی ہے۔ میں نے پورس کو ادھر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے پاپا۔ فہمی ٹھیک 1 گھنٹے بعد نیلما کے لیے پرابلم بنے گی۔ ادھر نتاشا اور پورس منصوبے بنا رہے تھے کہ کس طرح نیلما سے نتالیا کو چھین کر لایا جائے۔ نتاشا نے کہا وہ ہماری آواز سن کر آتما شکتی کے ذریعے ہمارے دماغوں میں پہنچ سکتی ہے، ہماری رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر کے ادھر آ سکتی ہے۔ پورس نے کہا درست کہتی ہو، ہم نے اس کی آتما کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے چہرے بدل لیے ہیں۔ میں آواز اور لہجہ بدل کر پہلے اس سے رابطہ کروں گا اور معلوم کروں گا کہ اس حویلی والے شخص نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، اپنی ایک نئی آواز اور لہجے کی پریکٹس کرتا رہا۔ پھر اس نے نیلما کے دماغ پر دستک دی۔ وہ بولی میرے دماغ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، چلے آؤ اور اپنا تعارف کراؤ۔ پورس نے کہا تم اپنے مخالفین کے بارے میں یہ نہیں جانتی کہ کون کہاں چھپا ہوا ہے، مگر تمہاری آتما تمہارے جسم سے نکل کر چھپنے والے مخالفین کو پہچان لیتی ہے، اسی لیے سب نے اپنے چہرے بدل لیے ہیں۔ وہ بولی اب مجھ میں اتنی شکتی آ گئی ہے کہ میں آواز اور لہجے کو پہچان کر یوگا جاننے والوں کے دماغوں میں چلی آتی ہوں، تو پھر میرے دماغ میں چلی آؤ۔ یہ کہہ کر پورس دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ پھر 10 منٹ کے بعد نیلما کے پاس پہنچ کر بولا کیا ہوا؟ میں انتظار کر رہا ہوں، آنے کی زحمت نہیں کرو گی؟ تم چالاکی دکھا رہے ہو، یہ تمہارا اپنا اصلی لب و لہجہ نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ میں ہوں پورس۔ میں نے اپنا سابقہ لب و لہجہ بھی اپنے دماغ سے مٹا دیا ہے، تم اسے بھی آزما کر دیکھ لو۔ وہ کہکہا لگا کر بولی میں جانتی تھی تم اپنی محبوبہ کو تلاش کرتے ہوئے میرے پاس ضرور آؤ گے۔ روشنا میرے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اسے لے جا کر اپنے لیے مصیبت مول لی ہے، بہت بری طرح پچھتانے والی ہو۔ میں تو اس وقت پچھتا رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی جب تم نادیدہ بن کر میرے جسم میں سما جاتے تھے۔ تم سے بچنے کے لیے مجھے شیتارا کے جسم کو چھوڑنا پڑا۔ اب میں ایک نئے روپ میں ہوں، تم میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر میں نے کسی دن تمہیں ڈھونڈ لیا تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھو، میں روشنا کو حاصل کرنے وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ وہ مطمئن ہے کہ تم اسے نندا رانی کے روپ میں پہچان نہیں پاؤ گے، یہی اطمینان اس کی موت کا سبب بنے گا۔ نندا رانی میرے ہاتھوں مرے گی تو اسے دوسرے جسم میں پہنچنے کے لیے وقت لگے گا، اس وقت تک میں نتالیا کو وہاں سے لے آؤں گا۔ نیلما غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھی، لیکن اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول نہیں تھے۔ وہ ان کی تلاش میں تھی، بابا صاحب کے ادارے میں جا نہیں سکتی تھی، ورنہ بہت کچھ حاصل کر لیتی۔ چند ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پاس یہ چیزیں تھیں، لیکن ان افراد کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سب نے اپنے چہرے اور لب و لہجے بدل لیے تھے، نیلما سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا، اور ٹیلی پیتھی کا علم عارضی طور پر ختم کرنے والی دوا تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اس دوا کے خوف سے سب نے اپنے ملک اور اپنی رہائش گاہیں چھوڑ دی تھیں اور جگہ بدل بدل کر رپوش رہتے تھے۔ نیلما کو یہی ایک پریشانی تھی کہ وہ جسمانی طور پر نادیدہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے میں پورس سے سامنا ہوتا تو وہ گولی مار دیتا، اگرچہ اس کی آتما سلامت رہتی، لیکن وہ جسم مردہ ہو جاتا اور اس کی آتما کو نئے جسم میں جانا پڑتا۔ یوں جسم تبدیل کرنے سے آتما شکتی میں پھر کمی ہونے لگتی، بار بار ایسا ہوتا رہتا تو وہ آتما شکتی سے محروم ہو جاتی۔ اس نے مندر میں ایک تہہ خانہ بنایا تھا، وہاں نتالیا کو رکھا تھا۔ اس کے عمل سے نتالیا کو اپنی پچھلی زندگی اور شخصیت یاد آ گئی تھی، اور وہ اس کی داسی بن کر راضی خوشی تہہ خانے میں رہتی تھی۔ باہر جانے کی خواہش نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی وہ اپنی بہن نتاشا سے دماغی رابطہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ نیلما نے اس پر جیسا عمل کیا تھا اسی کے مطابق وہ تہہ خانے میں دن رات گزار رہی تھی۔ نیلما نادیدہ گولیاں حاصل کرنے کی فکر میں تھی۔ اس وقت اسے پرائی سوچ کی لہریں
محسوس ہوئی وہ بولی میرے دماغ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اپنا تعارف کراؤ۔ فہمی نے کہا میں وہ ہوں جسے تم نے شیشے کے قید خانے میں رکھا تھا اور مطمئن ہو گئی تھی کہ میں تمہارے کالے جادو کے اثر سے نہیں نکل پاؤں گی، اس کا موقع مل جائے تو اپنی قسم پوری کر کے رہو گی۔ چلو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں، میرے دماغ کا بھی دروازہ کھلا ہے، تم ابھی آ سکتی ہو اور میرا کام تمام کر سکتی ہو۔ نیلما نے فہمی کے لب و لہجے کو گرفت میں لیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کر کے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور وہ واقعی فہمی کے دماغ میں پہنچ سکے گی۔ وہ حیرانی سے بولی تو عجب ہے، تم نے اپنی موت کو اپنے اندر بلا لیا ہے، کیا تم نے سب ہی کی موت کا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ تم خود مرتی رہتی ہو اور جسم تبدیل کرتی رہتی ہو، تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ مجھے مار ڈالو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی، تمہیں مجبور کروں گی کہ مرتی رہو، جسم تبدیل کرتی رہو اور آتما شکتی سے محروم ہوتی رہو۔ نیلما نے اچانک اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا، اسے ایسا لگا جیسے فولاد پر ہتھوڑا مارا ہو، پھر بھی فولاد کا کچھ نہیں بگڑا۔ اس نے دوسری پھر تیسری بار زلزلہ پیدا کیا مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جناب تبریزی نے اس کے دماغ کو پارس کی طرح عجوبہ بنا دیا تھا، فہمی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بولی میری تپسیا میں کمی رہ گئی ہے، میں سمجھ رہی تھی آتما شکتی کی پچھلی کمزوریاں دور کر چکی ہوں مگر تمہاری دماغی قوت نے آنکھیں کھول دی ہیں، میں اپنی کمزوریوں کو دور کروں گی اور یہاں رہ کر دن رات تپسیا کرتی رہوں گی۔ تم ایسا نہیں کر سکو گی، میں تمہارے پاس آؤں گی اور تمہارے موجودہ جسم کو گولی مار دوں گی، تمہاری آتما کو پھر ایک نئے جسم میں جانا ہوگا، اپنے موجودہ جسم سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، میرے پاس پہنچنا آسان نہیں ہے، میں ایسی جگہ ہوں جہاں تم پہنچ نہیں سکو گی۔ فہمی نے کہا تم سے اتنا لگاؤ پیدا ہو گیا ہے کہ میں اب خوابوں میں دیکھتی ہوں ایک چھوٹا سا مندر ہے، دھرم شالہ ہے، ایک شاندار محل تعمیر ہو رہا ہے، میں ہندوستان میں نہیں ہوں، پھر بھی فلائنگ کیپسول کے ذریعے آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتی ہوں۔ نیلما حیرانی سے سوچنے لگی یہ کیا بلا ہے، یہ کیسے جان گئی ہے کہ میں یہاں ایک معمولی دیہاتی دوشیزہ کی طرح رہتی ہوں؟ وہ غصے سے بولی تم آؤ گی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اب بھی ضروری کام سے کہیں جا رہی ہوں، کچھ روز بعد آؤں گی، آپ میرے بارے میں کوئی فکر نہ کریں۔ تعمیر ہونے والے محل کے ایک گراج میں 3 گاڑیاں تھیں، وہ ایک کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رامو حیرانی سے دیکھ رہا تھا، اس کی بیٹی پہلے بہت ہی بولی بالی اور بزدل تھی، بیل گاڑی نہیں چلا سکتی تھی، اب اس کے سامنے کار ڈرائیو کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ اپنی پتنی سے بولا ایسا لگتا ہے ہماری بیٹی کے اندر کوئی دیوی سما گئی ہے، اسے اتنی شکتی اور اتنی دولت مل رہی ہے کہ ہم جھونپڑی میں رہ کر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ رامو کی پتنی یعنی نندا رانی کی ماں دونوں ہاتھ جوڑ کر بھگوان کا شکر ادا کرنے لگی۔ اسی وقت پورس کے 2 اعلی کار فلائنگ کیپسول کے ذریعے نادیدہ بن کر ایک بڑے سے درخت کے پیچھے آئے، پھر وہاں نمودار ہو گئے۔ ایک اعلی کار مرد تھا اور دوسری عورت تھی، ایک کے دماغ میں پورس تھا اور دوسرے کے دماغ میں نتاشا موجود تھی۔ وہ دونوں وہاں سے چلتے ہوئے جھونپڑی کے پاس آئے۔ ایک نے رامو سے کہا ہم مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہیں۔ رامو نے کہا ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، دھرم شالہ میں کھانے پینے اور رہنے کا انتظام ہے، آپ دونوں میرے ساتھ آئیں، میں وہاں تک ساتھ چلتا ہوں۔ نتاشا نے اعلی کار عورت کی زبان سے کہا ہم نے نندا رانی کا بہت نام اور بہت تعریفیں سنی ہیں، ہم اس دیوی سے ملنا چاہتے ہیں۔ رامو نے کہا وہ میری بیٹی ہے، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کہیں گئی ہے، اب پتہ نہیں کب آئے گی۔ مرد اعلی کار نے پوچھا آپ کی بیٹی کے پاس ایک خوبصورت لڑکی شہر سے آئی ہوگی؟ ہاں پہلے ایک لڑکی آئی تھی، وہ کسی کام سے ممبئی گئی ہے، دوسری یہاں آئی تھی، نندا رانی کے ساتھ مندر کے اندر گئی تھی، پھر ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ نے بیٹی سے پوچھا ہوگا کہ وہ مندر میں کیوں رہتی ہے، باہر کیوں نہیں نکلتی؟ ہم اپنی بیٹی سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی دیوی سما گئی ہے، ہماری بیٹی اب جو کرتی ہے سب کی بہتری کے لیے کرتی ہے۔ نتاشا اور پورس نے پہلے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نتالیا کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پتہ چلا کہ نیلما نے اس کے دماغ سے روشنا کا لب و لہجہ مٹا دیا ہے اور اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ اب اپنے 2 اعلی کاروں کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ شہر سے
آنے والی ایک لڑکی مندر کے اندر گئی تھی، پھر باہر نہیں آئی۔ رامو نے یہ بات سادگی سے بتا دی۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں فخر سے کہتا تھا کہ نندا رانی سب کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے، اگر شہر سے آنے والی کو وہ مندر میں لے گئی ہے تو اس میں اس شہر والی کی بہتری ہوگی۔ نتاشا نے کہا ابھی نیلما کہیں گئی ہوئی ہے، ہمیں اس کی غیر موجودگی میں نتالیا تک پہنچنا چاہیے۔ پورس نے کہا یہ صاف ظاہر ہے کہ مندر میں رپوش رہنے یا رکھنے کی کوئی جگہ ہے، پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ نیلما کہاں گئی ہے اور کب تک واپس آئے گی۔ تم اس سے رابطہ کرو گے تو وہ سمجھ لے گی کہ تم نتالیا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی چال چلنے کے لیے اس کے پاس آئے ہو۔ ٹھیک ہے، اس بار تم اس سے رابطہ کرو۔ وہ دوسری آواز اور لہجے کی پریکٹس کرنے لگی۔ پورس نے کہا اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہارا تعلق فرحات علی تیمور کی فیملی سے ہے اور اس طرح وہ ہم پر شبہ نہیں کرے گی۔ نتاشا نے خیال خوانے کی پرواز کی اور نیلما کے دماغ میں کر بولی میں بول رہی ہوں، کیا مجھے پہچان سکتی ہو؟